الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ تذکرۃ الانبیاء کے درس میں پیش لفظ سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس باب سے 5 نقطے سماعت کیے تھے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ان قوموں کا ذکر کیوں فرمایا جن پر اللہ کا عذاب ہوا، نیک بندوں کا تذکرہ کیوں، اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن مقدس میں کیوں ہیں۔ آئیے اس کے 6 نقطے کو سماعت کرتے ہیں۔ ان واقعات و احوال میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو باعث عبرت بھی ہیں اور نصیحت کا ذریعہ بھی ہیں اور ارشاد رب کریم ہے۔ مفہوم: یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہیں کہ اس کے کھنڈرات باقی ہیں اور کوئی کٹ گئی کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں۔ سورہ ہود۔ پھر فرمایا مفہوم: بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ ہود۔ مزید فرمایا اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی برے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے اور انہیں راہ حق سے روکا، اور انہیں سوجھتا تھا یعنی وہ عقل والے تھے۔ بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کرنے کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مفہوم: تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ سورہ بقرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کر کے فرمایا۔ مفہوم: بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ روشن نشانی لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہیں جن کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک گمراہ پر عذاب نازل کیے جانے کا ذکر اللہ نے کیا اور فرمایا گیا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، اور تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان دیں۔ سورہ اعراف۔ سورۃ الشعراء میں کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات بیان فرما کر متعدد بار اس آیت کریمہ کی تکرار کی گئی، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ سورہ یوسف۔ ارشاد فرمایا مفہوم: بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ نمبر 7، قرآن حکیم میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین کو پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان ایمان افروز واقعات کو پڑھ کر مومن اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیں اور راہ حق میں ہر طرح کی آزمائشوں کے لیے تیار رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ مفہوم: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں؟ انہیں سختی اور مصیبت پہنچی، وہ لرز اٹھے
یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا مفہوم، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ نمبر 8، قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے تصرف و اختیار اور معجزات و کمالات کا بھی بیان ہے، جس سے کفار کے باطل نظریات کا رد ہوتا ہے۔ نیز ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بے مثل بشر ہیں، ان کی طاقت و قدرت اور شان و عظمت عام انسانوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے تبرکات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوا مفہوم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ البقرہ۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کی گفتگو سننا، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا لینا، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا پورا ہونا، اور سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا جانا مذکور ہے، جبکہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان یوں بیان ہوئی ہے مفہوم، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ گفتگو تو نہیں کرتے مگر وحی یعنی قرآن جو انہیں عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 9، قرآن عظیم میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے کمالات و معجزات کے علاوہ بعض محبوبان خدا کی کرامات اور تصرفات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات اس کی واضح مثال ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے مفہوم۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس نیا رزق پاتے، کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرمائے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے دے اپنے پاس سے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کی کرامت کا بیان موجود ہے، جنہوں نے وادی سبا یعنی یمن سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس میں حاضر کر دیا تھا۔ سورۃ البروج میں کھائی والوں کے واقعے سے بھی
ولی کی کرامت ثابت ہوتی ہے، جسے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال و واقعات کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر واضح دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، مفہوم، اور کافر بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس اللہ نے اتارا جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے۔ سورہ فرقان۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی یعنی قرآن بنا کر بھیجتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ سورہ ہود۔ مزید ارشاد فرمایا، مفہوم، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ حضرت مریم کے تذکرے میں ارشاد فرمایا، مفہوم، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران۔ یعنی باوجود ان کے پاس نہ ہونے کے ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا روشن ثبوت ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین عرصہ دراز سے ایسی کتاب کی شدید کمی محسوس کر رہے تھے جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے احوال پر مشتمل ہو اور جامع و مستند ہو۔ موجودہ دور کے عوام و خواص کو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی عبدالرزاق چشتی صاحب قبلہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی گراں قدر تدریسی مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکال کر انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے پر مبنی یہ کتاب تحریر فرمائی۔ زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے معتبر تفاسیر اور کتب احادیث کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر اور علامہ محمود احمد آلوسی کی تفسیر روح المعانی کو اس کتاب کا اہم ماخذ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس کتاب سے عوام، دینی مدارس کے طلبہ، علماء و خطبہ حضرات بھی یکساں استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کتاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے، اکثر مقامات پر دیگر اردو تراجم کے مقابلے میں مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی فوقیت بھی احسن انداز میں ثابت کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا درس اور پیش لفظ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کتاب سے مقدمہ سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں گے اور اسے سن کر اپنی اصلاح کریں گے اور لوگوں میں بھی اسے ضرور عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔